السلام علیکم ناظرین، میرا نام ریحانہ ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب میرے ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ ابو نشہ کرتے تھے اور ابو کو یہ بیماری تھی کہ وہ امی سے اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اس لیے ایک دن امی نے ابو کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ابو بھی ہمیں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ گھر میں ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے، میں، امی اور میرا چھوٹا بھائی۔ میرے چھوٹے بھائی کی عمر 9 سال تھی۔ میری امی ابھی تک جوان ہے اور ان کی عمر تقریباً 32 سال ہے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی اور فرسٹ ایئر میں تھی۔ ہماری رہائش سمندری کی ہے اور ہمارا اپنا پلاٹ تھا جس پر ہم نے کنسٹرکشن کر کے ڈبل سٹوری بنایا تھا۔ ہمارے ماموں، جن کا نام خلیل ہے، وہ دبئی میں جاب کرتے ہیں۔ ابو کے جانے کے بعد ماموں ہی ہماری سپورٹ کرتے تھے اور ہمارا خرچہ ماموں ہی دبئی سے بھیجتے تھے۔ ماموں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور ماموں ہمارے پاس ہی رہتے تھے۔ ماموں خلیل جب دبئی سے واپس آتے تھے تو تقریباً 2-3 ماہ کی چھٹی ہمارے پاس ہی گزارتے تھے۔ اس دوران ماموں ہمیں گھومنے لے جاتے اور ہمیں کافی ساری خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ہم ماموں کو کافی پسند کرتے تھے۔ ابھی بھی ماموں امی سے بہت کلوز تھے اور ہم ہنس کر باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ امی اور ماموں خلیل کے درمیان کیا گیم چل رہی ہے۔ ایک دن میں کمرے میں گئی تو ماموں کی چھٹی آنے میں 10 دن باقی تھے۔ امی اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور ماموں سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ جب میں امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو امی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ مجھے امی کی حرکات کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ماموں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی جن کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ کوئی بہن اپنے بھائی سے اس طرح بات بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے مجھے امی کے کردار پر کچھ شک ہونے لگا تھا کہ امی ماموں کے ساتھ کچھ غلط کرتی ہے۔ اس لیے ہی ماموں ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں اور ماموں ہمیں کافی سارے پیسے بھیجتے ہیں۔ امی ابھی تک جوان ہی تھی اور میں ابھی دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابو نے امی کو طلاق بھی نہیں دی تھی۔ اس لیے امی کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ تقریباً 10 دن بعد ماموں خلیل واپس آئے تو ہمارے لیے کافی ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔ پہلے ہی رات میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن ہم نے ڈنر کیا اور واپس آ گئے تھے۔ مجھے سردیوں کے دن تھے، ہم اپنے کمرے میں سوتے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جا کر دیور کے ساتھ وہ اوپر والا پورشن دیا ہوا تھا جس کو کرنے کی میرے شوہر سے خواہش ہے، لیکن مجھے اب صبر کرنا تھا پیچھے رہتے اور آہستہ آہستہ اپنے دیور کو 11 بجے جب پر لے کر آنا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ میرے شوہر کی کمی کو پورا کر سکے۔ اگلے دن میں نے اپنے دیور کو کہا کہ مجھے بازار کچھ لینے کے لیے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میرا دیور بھی مجھے شہر لے کر چلا گیا۔ وہاں جاتے ہوئے میں اپنے دیور کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرنے لگی تھی جس سے میرے دیور کا موڈ بن جائے۔ میرا دیور بھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا تھا اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم نے بازار میں 2-3 گھنٹے لگائے اور وہاں پر اچھی طرح شاپنگ کی۔ پھر میرے دیور نے مجھے آئس کریم کھلائی اور رات کے 11 بجے ہم گھر واپس آئے۔ گھر واپس آنے کے بعد ہی میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور میں نے اپنے دیور وقاص کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کو کہا تھا کہ میرا سر دباؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں بازار تو یہ بہانہ بنا رہی تھی کہ وقاص اب میرے قریب رہنے لگے اور وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرے جس کو کرنے کی آرزو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ وقاص بھی میری بات مان گیا تھا اور میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لایا تھا۔ اس کا موڈ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وقاص میرے لیے چائے بنا کر لایا اور میں اب چائے پینے لگی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں منہ بہکنے لگا اور میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی اور ہم سکون کی وادیوں میں کھونے لگے۔ وقاص میرے ساتھ کرنے لگے تھے اور میں دیور کی محبت میں پاگل ہونے لگی تھی۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً کافی دیر تک جاری رہا اور اتنے میں ہم نے ایک دوسرے کو کافی اچھی طرح سے راحت دینی تھی۔
اور میں ماموں سے ایسی باتیں کرنے لگی میں اکثر یہ کھیل کھیلتے رہتے تھے اور میرے شوہر بھی اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ہم گھر میں کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی کمی اپنے دیور سے ہی پوری کر رہی تھی اور میں اس کے ساتھ کافی خوش تھی۔ اس طرح میں نے 2 سال بعد میرے کی شوہر طرح واپس ماموں سے آ وہ گئے کام تھے سر اور انجام انہوں نے دے میرے دیا دیور تھا، وکاس کو جس باہر سے بھیج مجھے دیا کافی تھا۔ راحت ملی تھی۔ اب میں شوہر کی میں اور امی تابعداری چوری کرنے چوری لگی ایک دوسرے سے تھی اور چھپ کر اپنے ماموں گناہوں کے کی ساتھ معافی سکون لے مانگنے لیتے لگی تھے تھی اور میں ماموں سدھر بھی گئی ہمارے تھی۔ ساتھ کر کے ناظرین، اگر بہت آپ کو خوش یہ رہتے کہانی تھے۔ پسند آئی ہو ہمیں نہیں تو پتا تھا ویڈیو کہ کو لائک ہمارا کر کھیل دیں کب اور تک چینل جاری کو رہے گا، سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ لیکن ہم اپنی دنیا میں کھو کر ماموں سے سکون لے رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔